اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی گستاخی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارے کہنے پر یقین نہیں کریں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم آمنے سامنے اللہ کو خود نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس صاعقہ کا آنا تم دیکھ رہے تھے، بجلی کی کڑک کا آنا تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک اور جرم میں پڑ جانے اور پھر ان کو معاف کرنے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور سے تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو پیش کی اور انہیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو ان میں سے بعض گستاخوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس بات کا کیسے یقین کر لیں؟ ہم تو اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کلام الہی کو خود نہ سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بِإِذْنِ الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، تمہاری یہ بات بھی پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ روانہ کر دیے۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے کلام الہی کو خود سنا، مگر سننے کے بعد کہنے لگے ہم اس طرح در پردہ کلام سننے کا اعتبار نہیں کر سکتے، نہ جانے کون بول رہا ہوگا، ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دکھاؤ تو پھر مانیں گے۔ اس گستاخی پر ان کو بجلی کی کڑک نے آ لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اسی واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ہلاکت کی 2 وجوہات۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 2 وجہ سے غضب الہی کا شکار ہو گئے۔ نبی اور وحی پر اعتماد اور یقین نہیں تھا۔ نمبر 2، رؤیت باری تعالیٰ کا گستاخانہ مطالبہ جس کی منشا تکذیب تھی، جھٹلانا تھا۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ربی ارینی انظر الیک کے بارے میں یہ نکتہ ہے کہ یہ درخواست تھی، مطالبہ نہ تھا۔ نمبر 2، شوق دیدار میں تھا، انکار میں نہیں تھا، لہذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی گستاخیوں کو بیان کر کے بعد میں آنے والے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ تم پہلے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو، اگر تم نے بھی گستاخی کا رویہ اختیار کیا تو کسی نہ کسی طرح عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ دین کی باتوں میں، دین کے معاملات میں اپنے آپ کو شبہات سے بچانا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایمان کی کیفیت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ فوراً یہ دعا پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے اور ایسی بے یقینی پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان سے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے، بلکہ کسی نہ کسی سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافرمانیوں سے، گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے محفوظ